امام سید الشہداء تاجدار کربلا حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی 12 یا 13 سال کی عمر تھی، 12 یا 13 سال کی عمر تھی، تو اس شہزادے نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا سارا منظر دیکھا۔ امام زین العابدین 12 یا 13 سال کی عمر میں آپ نے کربلا کا وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے علی اکبر کو جوانی کو لٹتے ہوئے بھی دیکھا، شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کو بھی اس میدان میں اپنی جان کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنے بابا سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سارا منظر امام زین العابدین نے 12 یا 13 سال کی عمر میں کربلا کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہی وجہ ہے مؤرخین نے لکھا ہے کہ کسی نے بھی امام زین العابدین کو تقریباً آپ 60 سال حیات رہے، کسی نے بھی امام زین العابدین کے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور کیا وجہ ہے کہ علی اصغر نے بھی میدان میں اپنی جان دی، علی اکبر نے بھی میدان میں اپنی جان دی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں نے بھی کربلا کے میدان میں دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، کسی کے قدم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں، یعنی حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ حضور کے نواسوں کے گھروں میں، سادات کے گھروں میں، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو حضور کی مکی اور مدنی زندگی، حضور کی تلواریں اور حضور جب جہاد میں گئے، ہمارے بچوں کو جہاد کا سبق، حضور کی مکی اور مدنی زندگی کا سبق، حضور کی لڑائیوں کی وہ داستانیں اور حضور کے تلواروں کا ذکر اس طرح ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو سنایا جاتا تھا جس طرح کے عام گھروں میں بچوں کو سورۃ فاتحہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو جب گھروں میں جہاد اس طرح بچوں کے سامنے پڑھایا جائے تو پھر واقعی کربلا کا جب میدان سجتا ہے تو پھر کسی کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی جان سب اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور آج کیا وجہ ہے کہ بچے تو بچے رہ گئے، بڑے بھی جہاد سے گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مائیں اپنے بچوں کو قرآن سے جہاد کا سبق پڑھاتی تھی، پہلے مائیں اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتی تھی، پہلے مائیں اپنے بچوں کو حضور کی تعلیمات دیتی تھی، پہلے مائیں اپنے بچوں کو اسلام کی تربیت کرتی تھی۔ اب ہمارے گھروں میں دور ہے کہ باپ کے لیے علیحدہ ٹی وی لگا ہوا ہے، ماں کے لیے علیحدہ ٹی وی لگا ہوا ہے، نوجوانوں کے لیے علیحدہ ٹی وی لگا ہوا ہے، بچے علیحدہ، بچے جو ہے جو کارٹون دیکھتے ہیں، فلاں دیکھتا ہے، فلاں دیکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے اوپر ہزاروں بار ہو گئے، لیکن کسی مسلمان کا ضمیر نہیں جگمگایا اور کسی مسلمان کا ضمیر بیدار نہیں ہوا۔ وہ بھی تو لوگ تھے، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی تو رسول اللہ کے غلام تھے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیٹی کو ستایا گیا اور اس نے فریاد کی تو محمد بن قاسم عرب سے چلا اور سندھ میں آ کر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، آخر کسی ماں نے اس کی بھی تو تربیت کی تھی، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ کا غلام تھا کہ جب کسی عیسائی جنرل نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو مارا، ستایا اور کہا کہ آپ چیخو چلاؤ اور پکارو اپنے نبی کو کہ وہ آ کے آپ کی مدد کرے، تو صلاح الدین ایوبی وہ کوشش کرتا رہا اور کئی سال بعد جب اس نے بیت المقدس فتح کیا اور اس صلیبی جنرل کو پکڑا، باقی سب کو آزاد کر دیا،
اور اس کی گردن اٹھا کر وہ تاریخی جملہ کہا کہ تو کہتا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، میرے نبی نے مجھے بھیجا ہے، اپنے غلام کو بھیجا ہے، پہلے تو حضور کے غلاموں کا مقابلہ کر پھر مصطفیٰ کی ذات پہ بات کرنا۔ قطبیت تھی کہ جس کی وجہ سے اتنے عظیم سپہ سالار پیدا ہوئے کہ جو اسلام